بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ آسان لسان القرآن کے اس درس میں فعل مضارع اور اس کے اندر جو تبدیلیاں لانے والے حروف ہیں، جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو آج اس کا حصہ دوم یہ بنے گا، اور اس میں مزید ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے کہ جو اسی حوالے سے ہیں، جس میں فعل مضارع کے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور معنی کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو یہ بڑا ہی اہم ہے، کیونکہ یہ ایسے الفاظ آج ہیں اس میں ہم انشاءاللہ مزید پڑھیں گے کہ جو قرآن کریم کے ہر صفحے میں کہیں نہ کہیں ہمیں ملتے ہیں، اور قرآن کریم کا بہتر اور صحیح ترجمہ کرنے میں ہمیں اس سے سہولت حاصل ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تو ہم نے جب پچھلے دفعہ ہم نے پڑھا تھا تو اس میں ہم نے چند الفاظ پڑھے تھے جو ہمارے سامنے اسکرین پر ہیں، یہ لیفٹ کارنر میں ہم دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فعل مضارع میں جو کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مضارع خفیف، یعنی مضارع کے جو حروف ہیں، مضارع کی جو گردان ہے، اس کے اندر ایک خفت پیدا کرتی ہیں، ان کو خفیف کر دیتی ہیں، یا پھر اس کو گرامر والے منصوب بھی بولتے ہیں۔ منصوب یعنی اس کے اندر حالت نصب آ جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ فعل مضارع کا نارمل صیغہ کیا ہوتا ہے؟ یذهبو، تو اس کو یذهبا کر دیا، تذهبو کو تذهبا، اذهبو کو اذهبا، نذهبو کو اس نے نذهبا کر دیا۔ تو یہ جو ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے، یہ اصل میں ان حروف کی وجہ سے ہوتی ہے کہ کسی جملے کے شروع میں لن، ان، کئی، اذن یا اذن، یہ دو اس کے لکھنے کے طریقے ہیں۔ تو یہ اگر حروف آ جائیں، یہ چار حروف ہیں، تو اس سے فعل مضارع کے اندر خفت یا میرے فعل مضارع جو ہے خفیف ہو جاتا ہے۔ اور خفیف ہم نے کیوں کہا تھا؟ ہم نے بات بتائی تھی کہ جیسے یذهبانی، اس کی نون ہٹا دی تو یذهبا بچ گیا، تذهبانی تذهبا بن گیا، یذهبونا یذهبو بن گیا، تذهبونا تذهبو بن گیا، اور تذهبینا تذهبی رہ گیا، اور یذهبنا تذهبنا میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ ایسے حروف ہیں جو اس میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کچھ معنی کی بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ آج ہم آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان، یہ جو ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا تھا، جیسے ہم نے بات کی کہ یہ چار ہی حروف ہیں، لن، ان، کئی اور اذن، کہ جو فعل مضارع کو خفیف بناتے ہیں یا اس کو منصوب بناتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہمیں ان کی بجائے دو اور لفظ ملتے ہیں، لی اور حتی، کہ جو اسی معنی میں تو آتے ہیں، یعنی معنی ان کا بھی یہی ہے، اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور وہ بھی اصل میں خفت لے آتے ہیں، لیکن گنے یہی چار ہی جائیں گے۔ ان دونوں کو کیوں نہیں گنتے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ اصل میں وہ ان ہی کی جگہ پر بعض اوقات آتے ہیں، ان وہاں پر مخفی کر دیا جاتا ہے، اور عربی زبان میں آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات اختصار کی خاطر، بعض اس کو بات کو شارٹ کرنے کے لیے یا بات کو مزید آسان فہم بنانے کے لیے حروف کو اس طرح سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ خیر، تو یہ ان کی جگہ پر دو مزید یہ آپ کے سامنے لی اور حتی، یہ جو ہیں حروف استعمال ہوتے ہیں کہ جن سے معنی کے اندر وہی خفت پیدا ہو جاتی ہے اور منصوب ہو جاتا ہے، جو فعل ماضی ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو لام زیر ہے، لی، ایک لی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جو حروف جارہ میں سے تھا، یعنی جو حرف کو جر بنا دیتا ہے، یعنی وہ اس میں اسم جو ہے بعد میں آنے والا اسم وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے، لیکن یہ وہ والا لام نہیں ہے، شکل ویسی ہے، لام زیر ہے، یہ وہ بھی لام زیر، یہ بھی لام زیر، لیکن اس کو کہتے ہیں لام کئی، لام کئی، کیونکہ ان کا مطلب کیا تھا؟ کہ، اور کئی یعنی تاکہ، تو یہ لام بھی تاکہ کا معنی پیدا کرتا ہے، یہ لام بھی وہی معنی کیونکہ لے کے آتا ہے۔ تو اور اسی طرح لام تعلیل بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی علت بیان کرتا ہے، یہ اس کی وجہ بیان کر دیتا ہے کہ وجہ کیا ہے، تو یعنی کس لیے یہ بات کی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ کو کیونکہ یہ بیان کرتا ہے، تو اس لیے لام کئی یا لام تعلیل بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو خیر، یہ بعض اوقات قرآن کریم میں یا مختلف جگہ پر آپ کو احادیث میں یا عربی زبان میں یہ بھی ملتا ہے، جس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی سوال کرے، لما خرجت من الفصل، آپ کلاس سے کیوں باہر گئے، آپ کلاس سے کیوں نکلے، اور آپ اس کے جواب میں کہیں خرجت من الفصل، میں باہر نکلا فصل سے، میں کلاس سے باہر نکلا، کیوں؟ آگے وجہ بتانے لگے، دیکھیں۔ اور وجہ کے لیے ہم نے بات کی تھی کہ ان استعمال ہوتا ہے، کہ، لیکن یہاں پر ان نہیں آئے گا، بلکہ ان کو مخفی کر دیا جاتا ہے، ان یہاں پر مخفی ہو جائے گا، ان کے استعمال کے بجائے لی کا استعمال کر دیا جائے گا،
لِأَشْرَبَ الْمَاءَ، تو لی کس لیے آیا ہے؟ یہ وجہ بیانے کے لیے، تاکہ یہاں پر دیکھیں لی کا معنی کیا ہے؟ تاکہ اشرب الماء، تاکہ میں پانی کو پیوں۔ اصل میں کیا تھا؟ اشربو، اصل میں کیا تھا؟ اشربو، اور اس نے اشربو کو اشربا کر دیا، جیسے یذهبو کو یذهبا، تذهبو کو تذهبا، اسی طرح اشربو کو اشربا کر دیا۔ اور اس لی کو ہم نے پہچان لیا کہ یہ لی یہ حروف جر میں سے نہیں ہے، بلکہ لام کئی ہے یا لام تعلیل ہے، اور یہ اصل میں کیونکہ حرف کو خفیف کر رہا ہے، حرف کو منصوب کر رہا ہے۔ یہ ایک اس کی وضاحت یہاں پر باقی تھی۔ تو آگے ہم آج ایک دوسری چیز پڑھتے ہیں کہ فعل مضارع میں جو تبدیلیاں لانے والے حروف ہیں وہ کچھ تو ایسے ہیں جو مضارع کو خفیف کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مضارع کو اخف کرتے ہیں، یعنی زیادہ خفیف کر دیتے ہیں اور بھی ہلکا کر دیتے ہیں، اور ان کو مجزوم کر دیتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ کیا تھا؟ منصوب، یعنی اس کے اندر نصب دیکھیے آ گیا تھا، زبر آپ نے دیکھا، خصوصاً اس طرح کی جو فارمیٹ ہے ان میں زبر آ گئی تھی، تو یہاں پر مجزوم یعنی اس کو جزم کر دے گا۔ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، جیسے یہ دیکھیے سیم چیز تھی، تو کیا تھا اصل میں؟ یذهبو، تذهبو، اذهبو، نذهبو، اس نے کیا کیا؟ یذهب، یعنی یذهبو کی بجائے یہاں پر جزم آ گیا، سکون آ گیا، تو یذهبو کی بجائے یذهب، تذهبو کی بجائے تذهب، اذهب، نذهب، تو صرف یہاں پر یہ سکون کو لے آتا ہے، باقی سب ویسے کے ویسے رہتے ہیں۔ یذهبا، تذهبا، جیسے آپ نے یہاں پر پڑھا تھا، تو وہی سیم چیز وہیں پہ رہے گی، یذهبا، تذهبا، یذهبو، تذهبو، تذهبی، اور ان پہ تو ویسے بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو یہاں پر بھی اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا کچھ ایسے الفاظ آج ہم پڑھنے لگے ہیں کہ جو مضارع کو اخف کر دیتے ہیں، مجزوم کر دیتے ہیں، اور اس میں کچھ اور بھی معنی لائیں گے، وہ آپ کے لیے بڑا اہم ہے آج سیکھنے کے لیے۔ تو ان میں پہلا جو لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ ہے لم۔ لم، تو لم کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے دیکھا تھا لن، پچھلی دفعہ کس لیے آیا تھا؟ ہرگز نہیں، لن ہم نے پڑھا تھا، یعنی ہرگز نہیں۔ تو لم یہ بھی ہرگز نہیں یا زوردار نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ ورڈ ہے، لن کی بجائے لم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کے معنی کے اندر ایک تبدیلی آنے والی، یہ معنی کو ماضی بنا دیتا ہے۔ یعنی اب لم کہاں پر استعمال کیا جائے، لن کہاں پر استعمال کیا جائے، تو آپ کو پتہ چل گیا یہ کہاں پر استعمال کیا جائے گا؟ جب آپ چاہیں کہ ماضی کا معنی لانا چاہیں، یعنی ہو وہ مضارع کا لفظ لیکن آپ چاہیں کہ اس کا معنی ماضی میں کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ مضارع کس لیے ہوتا ہے؟ حال یا پھر مستقبل کا معنی کرنے کے لیے، پریزنٹ یا فیوچر کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن لم اگر اس میں لے آیا جائے تو ایک تو زوردار نفی آئے گی، نیگیٹو میننگ آئے گا، پلس ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو پاسٹ کا معنی، ماضی کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ تو جیسے لم یذهب زید، لم یذهب، اور یذهب نے بتایا کہ یہ مجزوم ہے، یعنی اس کی یذهب کو یذهب کر دیا گیا ہے، تو لم نے ایک تو اس کی حالت بدل دی، اور ساتھ معنی کیا تھا؟ اصل میں کیا تھا؟ یذهب زید، یذهب زید، زید جاتا ہے یا جائے گا، یہ معنی تھا نا اصل میں، زید جاتا ہے یا جائے گا۔ تو لم لگانے سے کیا ہوا؟ آپ کیا کہیں گے؟ زید نہیں، یعنی بالکل نہیں، لم کا معنی بالکل نہیں کر دیں گے، اور یذهب زید میں ساتھ ماضی کا معنی بھی لے آئیں گے، یہ زید بالکل نہیں گیا، زید گیا ہی نہیں، زید گیا ہی نہیں۔ اب یہ دیکھیں ماضی کے اندر یہ معنی چلا گیا ہے، جائے گا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ زید بالکل نہیں جائے گا، اگر لن ہوتا تو ہم کیا کہتے؟ زید بالکل نہیں جائے گا، لیکن لم لگانے سے کیا ہو گیا؟ زید گیا ہی نہیں، یعنی جائے گا تو بعد کی بات ہے، زید تو گیا ہی نہیں۔ تو یہ دیکھیں ماضی کے اندر مانا گیا، اور یہ آپ کو قرآن کریم میں بھی اسی طرح ملے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے ہمارے سامنے کہ جہاں پر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اللہ رب العزت نے جب قرآن میں چیلنج کیا کفار کو کہ اگر یہ آپ نہیں مانتے کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور تو لہٰذا اللہ رب العزت نے ایک چیلنج دیا کہ تم اسی جیسی ایک صورت لے کے آ جاؤ، اگر تم سچے ہو تو صورت لاؤ، تو اور کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن پھر اگر لم تفعلوا، اب یہ دیکھیں تفعلون اصل کیا تھا؟ تفعلون، تو یذهبون جیسے تو تفعلون، تذهبون تو تفعلون، لیکن نہ ہٹا دیا، یعنی اس کو اخف کر دیا، زیادہ ہلکا کر دیا۔ ان لم تفعلوا کے معنی کیا آئے گا؟ فَإِن لَمْ تفعلوا، اگر تم نے بالکل نہ کیا، یعنی اگر تم بالکل نہ کر سکے، یعنی اگر تم کر ہی نہ سکے، یعنی پہلے ہی پتا ہے، یہ ماضی میں ڈال دیا بات کو، کر سکو گے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ تم اگر بالکل اس کو کر ہی نہ سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اب یہ دیکھیے یہ لن ہے وہ والا، اور بالکل تم اس کو نہیں کر سکو گے، اب یہاں پر فیوچر کا معنی ہے، یعنی پہلے میں ماضی کا معنی اور بعد میں فیوچر کا معنی آئے گا۔ معنی اصل میں لم کا مطلب وہی نفی ہی ہے کہ بالکل نہیں کر سکتے اور بالکل نہیں کر سکو گے، تو اس انداز میں یہ معنی آتا ہے۔ اسی طرح ہم جب سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں
تو اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے بیان کے اندر بھی یہی انداز استعمال کیا، لم یلد. اب دیکھیے کیا معنی اس کا کریں گے، لم یلد بالکل وہ جنا ہی نہیں گیا، لم یلد وہ بالکل جنا اس نے کسی کو جنا ہی نہیں، ولم یولد اور وہ جنا ہی نہیں گیا، وہ نہ اس نے کسی کو جنا ہی نہیں اور نہ ہی وہ جنا ہی گیا ہے. تو لہٰذا یہ اسی طرح سے ماضی کے معنی میں اور ہرگز کے معنی میں آئے گا، اس نے جنا ہی نہیں اور وہ ہرگز جنا نہیں گیا. اور اسی طرح لما بھی ایک لفظ ہے جو اخف بنانے کے لیے یا مجزوم بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لما. اور لما ابھی تک کے معنی میں، ابھی تک نہیں، یعنی آپ نے کوئی کام ابھی تک نہیں کیا تو اس کو استعمال کرنے کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے، لما. لما استعمال کریں گے، یعنی اگر کوئی کام ابھی تک نہیں کیا، ناٹ یٹ جس کو انگلش میں ہم بولتے ہیں ناٹ یٹ، ابھی تک نہیں. جیسے لما یذهب زید، اگر یہ ہم کہیں لما، پہلے کہا تھا لم، اب کیا ہے لما. لما یذهب زید، تو اب کیا معنی آئے گا کہ زید ابھی تک نہیں گیا. لما یذهب زید، زید ابھی تک نہیں گیا. پہلے تو کیا تھا زید گیا ہی نہیں، اب ہے کہ زید ابھی تک نہیں گیا، ناٹ یٹ، زید ابھی تک نہیں گیا. جیسے اسی طرح ایک اور جملہ دیکھ لیں، لما اقرا القرآن. اب اصل میں کیا تھا اقرا، تو اقرا کو یہاں پر جزم دے دیا، او کی بجائے، پیش کی بجائے جزم. تو اس سے پتا چلا ایک تو مجزوم ہو گیا یہ، تو زید یعنی لما اقرا، میں نے ابھی تک قرآن پڑھا ہی نہیں، میں نے ابھی تک قرآن پڑھا ہی نہیں. لما اقرا القرآن. اب یہاں پر دیکھیے اقرا اصل میں تو یہی تھا، لیکن اس کو جب ہم پڑھیں گے نا جوڑ کے آگے، تو اقرا القرآن نہیں پڑھیں گے، القرآن کی بجائے ہم اس کو آگے سے جوڑ دیں گے. تو جوڑنے کے لیے ایک رول یاد رکھیے کہ جوڑنے میں کیا ہوتا ہے کہ جو اگر آخری حرف پہلے لفظ کا اس کے اوپر جزم ہے، سکون ہے، تو اگلے حرف کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس کے نیچے زیر لا دی جاتی ہے. تو اقرا کی بجائے ہم اقرائی اس کو پڑھیں گے، لم اقرا القرآن. تو یہ ای کیوں لگایا ہے؟ صرف جوڑنے کی خاطر، اصل یہی ہے لما اقرا القرآن. لیکن اس طرح پڑھنا مشکل ہے، روک دیا تو ساؤنڈ کسی بھی لینگویج کے لیے یہ عجیب بات ہوتی ہے کہ وہاں پر بات رک جائے، بات کے اندر اٹکن آ جائے، تو اٹکن نہیں ہونی چاہیے. تو لہٰذا عربوں نے کیا کیا ہے کہ اگر کوئی پہلا لفظ جو ہے اس کا آخری حرف کے اوپر جزم ہے تو اس کے نیچے زیر ڈال کر اس کو اگلے سے جوڑ دیا جاتا ہے. اور اس کی جو القرآن کو آ تھا اس کو درمیان میں صرف لکھا رہے گا، پڑھا نہیں جائے گا. تو لہٰذا کیا بنے گا لما اقرا القرآن. تو اصل میں کیا ہے لما اقرا القرآن. تو مطلب کیا بنا کہ میں نے ابھی تک قرآن پڑھا ہی نہیں، میں نے ابھی تک قرآن پڑھا ہی نہیں. اسی طرح قرآن کریم میں سورۃ الحجرات میں ہم اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں. دیکھیے قالت الاعراب آمنا. اللہ فرماتا ہے کہ قرآن میں کہ اعراب کیا کہتے ہیں، یعنی جو بدو ہیں، جو کم پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، ان پڑھ قسم کے لوگ، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. کل اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لم تؤمنو. اب دیکھیے لم، یہ وہ والا آ گیا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، لم تؤمنو کیا معنی ہے؟ ہرگز نہیں کا معنی آئے گا، اور دوسرا ماضی کا معنی، لم تؤمنو تم ایمان لائے ہی نہیں، تم ایمان لائے ہی نہیں. لم تؤمنو یہ نہیں کہ تھوڑا بہت لائے، تم ایمان لائے ہی نہیں. ولا لائے ہی نہیں تھے بھی اگر کہہ دیں یعنی ماضی کا بنانے کے لیے تو بالکل درست ہے، کیونکہ یہ ماضی کا معنی پیدا کرتا ہے لم. تم ایمان لائے ہی نہیں تھے، ولیکن اور لیکن، قولو تم یہ کہو، یعنی تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ایمان لائے، تم تو ایمان لائے ہی نہیں، بلکہ تم یہ کہو اسلمنا ہم نے اسلام قبول کیا. ابھی تم صرف مسلمان بنے ہو، ابھی صرف تم کلمہ پڑھ کے داخل ہوئے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ولما، لما یعنی ناٹ یٹ کے معنی میں، ابھی تک کے معنی میں یہاں پر آئے گا، یعنی ابھی تک ایمان تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. ولما يدخل الايمان، ایمان. اور یہ دیکھیے یہاں پر بھی یہی ہوا ہے، یدخل تھا اصل میں کیا تھا یدخل، اصل لفظ تھا یدخلو. لما لگنے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا اخف یا مجزوم بن گیا، تو یدخل بن گیا. اب یدخل کو الایمان کے ساتھ جوڑنا تھا، تو جوڑنے کے لیے جیسے ہم نے یہاں پہ مثال دے دی کہ جزم کو زیر بنا دیا اور آگے جوڑ دیا یدخل الایمان. تو اس طرح سے یہ بنا ہے ولما یدخل الایمان، ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے ابھی تک، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ایمان ابھی تک داخل ہی نہیں ہوا ہے. تو اس انداز میں یہ دیکھیے دو آج آپ نے نئے لفظ پڑھے ہیں، جس سے ایک تو یہ کہ اس کی حالت جو ہے پہلے ہم نے حالت پڑھی تھی جس میں منصوب یعنی نصب کی جیسی حالت آ جاتی ہے اور خفیف ہو جاتا ہے، جیسے یذهبو کی بجائے یذهبا، تذهبا اذهبا نذهبا، اور جس کی شکل تھی یذبانی تذبانی یذبونا تذبونا، یعنی نون کے اینڈ ہونے والے جو نارملی جو حروف تھے
گردان میں، ان کو ہم نے ان کو خفیف کر دیا تھا، نون ہلکا کر دیا تھا، اور وہی انداز آج بھی رہا، صرف بدلا یہاں پر یہ چیز کہ یذہبوا میں با کی پیش کی بجائے یہاں پر جزم آ گیا، سکون آ گیا، یا ذہب تذہب اذہب نذہب، اور آپ کو قرآن مجید میں بھی اس کی اگزامپل مل رہی ہیں، اور جیسے یدخل تو یدخل یہاں پر آ جاتا ہے، تو یہ اگزامپل آپ کو قرآن مجید میں بھی ملیں گی، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک تو یہ نفی کا معنی یا ابھی تک کا معنی دیتے ہیں، پلس یہ اس کے معنی کو ماضی میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی بھی فعل مضارع کے اندر جو تیسرا حرف ہے اس کے اوپر اگر سکون ملتا ہے، یعنی جو اصل تو مصدر تھا یعنی ذہبا، تو اس میں اگر آپ کو سکون با کے اوپر مل رہا ہے، جزم مل رہی ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہاں پر اخف ہو گیا ہے، مجزوم ہو گیا ہے، اور لہٰذا اب اس کا معنی ہم فیوچر یا پریزنٹ میں نہیں کریں گے، بلکہ اب معنی جو ہے وہ ماضی کے اندر ہوگا۔ تو لہٰذا یہ قرآن فہمی میں اور قرآن مجید سے جو لوگ اس کے اندر ڈیپر میننگ اور اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں قرآن مجید کو، تو اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے کہ آپ جان لیتے ہیں کہ یہاں پر یہ معنی ایک مفسر نے یا قرآن کریم کا جو ترجمہ کرنے والے جو لوگ ہیں، جو مترجمین ہیں، ان لوگوں نے یہاں پر یہ ترجمہ کیوں کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جناب دیکھیے ترجمہ یہ کر دیا ہے، حالانکہ مضارع تو اس لیے ہوتا ہے، تو کیونکہ ہماری اپنی علمی ہوتی ہے، تو یہاں پر آج ہمیں یہ علم بھی ہو گیا کہ اس طرح کا ترجمہ قرآن کریم کا بعض اوقات کیوں کیا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے گرامیٹیکل رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، اور انہی کی روح سے ایسا کیا جاتا ہے اور یہ ممکن بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر یہ قرآن فہمی کے لیے قرآن کریم کی یہ جو گرامر آسان لسان القرآن کو پڑھنا جو ہے ہمارے لیے قرآن فہمی کے لیے کو آسان بنانے میں مددگار ثابت ہو۔ اللہ رب العزت اس کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے، اور میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، سب کے لیے دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں ہم کفار مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔